امریکن سائفر کی بنیاد پر آئی وہ حکومت جنہوں نے ڈونلڈ لو کے خط کے بعد رجیم چینج کا ماحول کریٹ کیا اور اس کے بعد کپتان کی حکومت کو چلتا کیا. عدت کیس کے حوالے سے اس میں جج جو افضل مجوکا ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 8 جولائی تک میں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. یو این او کے اعتراض کو مسترد کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دیا گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. وکیل الیکشن کمیشن جہاں پر پھنسنے لگے گا وہاں پر قاضی صاحب اچھا بچہ بن کر ایک اچھا والا مسیحا بن کر وہاں پر نازل ہوں گے، ان کی جگہ پر جواب بھی دیتے ہیں. مریم نواز شریف نے آج ایک بار پھر سے ایک درخواست دائر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس درخواست کو ہی خارج کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں گلفام چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے. فرسٹ آف آل، عمران خان کو ایک بار پھر انٹرنیشنل سطح پر ایک بڑی فتح ملی ہے، جس کے بعد حکومتی صفوں کے اندر عجیب سا اضطراب پایا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو لاسٹ ٹائم جب امریکن کانگریس کی طرف سے ایک قرارداد آئی تھی تب بھی اس امپورٹڈ اور جاکر حکومت نے، یعنی وہ حکومت جو ایک امریکن سائفر کی بنیاد پر آئی، وہ حکومت جنہوں نے ڈونلڈ لو کے خط کے بعد اس حکم کی بجاوری لاتے ہوئے اس پاکستان کے اندر رجیم چینج کا ماحول کریٹ کیا اور اس کے بعد کپتان کی حکومت کو چلتا کیا، اور اس کے بعد اپنی تمام تر نالائکیوں نااہلیوں سے پاکستان کا اور عوام کا برا حال کیا. اس حکومت نے لاسٹ ٹائم کانگریس کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اور ابھی انہوں نے جو ایک اور قرارداد یو این گروپ کی طرف سے آئی ہے اس کا بھی رد عمل دیا ہے. تو یقینی طور پر یہ بڑی عجیب و غریب خبر تھی میرے لیے بھی جب میں نے اس کو پڑھا یا دیکھا. عمران خان کی گرفتاری بلا جواز اور انہیں نااہل قرار دینے کے لیے تھی. جنیوا میں ایک قائم اقوام متحدہ کے ثباتی حراست سے متعلق ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حراست بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. عالمی خبر رسانی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں سابق وزیر مملکت زلفی بخاری لا فارم کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اقوام متحدہ میں پٹیشن دائر کی گئی اور اس پٹیشن پر ہونے والی کارروائی کی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، جس میں 25 مارچ 2024 کی تاریخ درج ہے، جس میں اقوام متحدہ انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بانی طریقہ انصاف عمران خان کی حراست کو منمانی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ یو این او کے اعتراض کو مسترد کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دیا گیا ہے. یعنی عمران خان کی گرفتاری کو حکومت نے داخلی معاملہ قرار دے دیا ہے. اور وزیر قانون سینیٹر جو اعظم ترڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا جو ان کی گرفتاری ہے اور زیر التوا مقدمات ہیں وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اس پر یعنی ان کی جو قرارداد آئی ہے اس کو پاکستان کی حکومت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں عدت کیس کے حوالے سے. اس میں جج جو افضل مجوکا ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 8 جولائی تک میں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، 8 جولائی تک میں نے اس کیس کو ختم کرنا ہے. اب اس میں دلچسپ دلائل تھے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، اور اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے، کہتے ہیں کہ ہم نے رجوع کرنا تھا. یعنی ایک دن نکاح ہوا اور دوسرے دن خاور مانیکا کو اس نکاح کا پتہ چل گیا لیکن وہ خاموش رہے. سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا 90 دن عدت کا نہیں رجوع کا وقت ہے، اسے عورت کے لیے تلوار نہیں بنایا جا سکتا. خاور مانیکا نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی اور خاور منیکا نے اپنے ویڈیو بیان میں بشرا بی بی کے لیے سابقہ اہلیہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی وہ طلاق دے چکے تھے تبھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. مزید کہا کہ مفتی سعید بھی اپنے ویڈیو بیان سے مکر گئے. مفتی سعید نے ٹرائل کورٹ میں گواہان کو بتایا کہ وہ ان کو نہیں جانتے، حالانکہ اون چودھری ان کے بالکل ساتھ کھڑے تھے. ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا یقیناً جج پر کوئی پریشر تھا، فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. یعنی یقینی طور پر اس وقت جو شاہ رخ ارجمند صاحب تھے جن کے پاس عدت کیس لگا ہوا تھا ان کے اوپر کوئی بڑا یا بڑوں کا پریشر موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حکم سنانے کی بجائے اس کیس کو آگے ریفر کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد خبر شامل کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کی آلریڈی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور ثابت اسلام آباد کے جج ہیں محمد علی وڑائچ، ان کے پاس جو اڈیالہ جیل راول پنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے خلاف اس ریفرنس کی سماعت ہوئی اور پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری
اس کیس میں مطلوب نہیں ہے۔ چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی ہے۔ جب وارنٹ جاری نہیں ہوئے تو درخواست ضمانت غیر مؤثر ہے۔ 10 ماہ قبل بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ بشریٰ بی بی کے وارنٹ جاری نہیں کیے گئے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس کی جو سماعت تھی مزید 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کا کیس زیر سماعت ہے، اس میں آج ایک بات واضح ہوئی اور یہ ہوا کہ ثابت ہو چکا، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ کا آنا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ کہاں پر اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریمارکس آئے کہ ثابت ہو چکا کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں متعلق کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ کیا آئینی ادارے کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی عدالت توثیق کر دے؟ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، کیا اس کو ہم تصدیق کر دیں اس کی، یا اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ مزید انہوں نے کہا، اطہر بن اللہ صاحب نے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اور یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے وہ آئیں بائیں شان سے کام لیتا ہے، اور اس کی بجائے قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ آپ کو دلیلیں دیتے نظر آئیں گے۔ وکیل الیکشن کمیشن جہاں پر پھنسنے لگے گا وہاں پر قاضی صاحب اچھا بچہ بن کر، ایک اچھا والا مسیحا بن کر وہاں پر نازل ہوں گے، ان کی جگہ پر جواب بھی دیتے ہیں، جو سراسر جانبداری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جانبداری سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا، الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے تو عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کیسے درست کرے، ایک جماعت کے ووٹر کو انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا، آئین کی بنیادی جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ یعنی اس پر جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پارلیمانی نظام میں جمہوریت کی بنیاد پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس مرتبہ آزاد اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سارے جانتے ہیں کہ آزاد اراکین ہیں کون کون سی پارٹی سے ہیں اور کن کے کرشمے کی وجہ سے وہ جو ہیں اس وقت ان کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے مزید سماعت منگل 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ آخر میں بات کر لیں گے فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان پھنسی ہوئی ایک امپورٹڈ اور 2 نمبر سیٹ پر بیٹھی ہوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ایک بار پھر سے ایک درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس درخواست کو ہی خارج کیا جائے، یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جو میرے خلاف درخواست ہے آپ ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ہی خارج کر دیں، تو ہائی کورٹ نے جو ان کی درخواست آئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی اس کو ہی اڑا کر رکھ دیا، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے وقت مانگا گیا تھا کہ ہمیں فارم 45 جمع کروانے کے لیے وقت چاہیے، اس کیس کی آج سماعت ہوئی، اور مریم نواز شریف کے حلقے کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مار شرافت ہیں وہ مریم نواز سے 894 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں، جبکہ فارم 47 کے نتیجے میں مریم نواز شریف نے یہ سیٹ ہتھیائی ہوئی ہے۔ تو آج جب اس کے سماعت ہوئی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ فارم 45 اصل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں مہلت چاہیے، جس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی استدعا کو منظور کیا اور سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کی۔ دوران سماعت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیرسٹر اسداللہ چٹھا ایڈوکیٹ نے جواب ٹربیونل کے روبرو جمع کروایا، جس میں کہا کہ الیکشن اپیل قابل سماعت نہیں، قانون کے مطابق اپیل کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس انوار حسین نے کہا کہ ٹربیونل کے کچھ سوالات کے جواب درکار ہیں، وہ نوٹ کریں۔ حلقہ پی پی 159 کے کتنے پولنگ اسٹیشن تھے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پولنگ اسکیم میں رجسٹرڈ پولنگ اسٹیشن کی تعداد 102 ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نئی چیف جسٹس آ چکی ہیں، اور ایک بار پھر جوڈیشری میں جو معیار ہے، جو انصاف ہے یا جو سینئرٹی ہے، اس کو پاؤں تلے روندا گیا ہے، اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اپنی مرضی سے جن کو وہ لانا چاہتے تھے ان کو جوڈیشل کونسل سے منظور کروا کے ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس منتخب ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔